کاظم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خطابا لبضعته سيدة نساء العالمين يا فاطمة إن نساء أمتي يبكين على نساء أهل بيتي ورجالهم يبكون على رجال أهل بيتنا ويجددون العزاء جيلا بعد جيل في كل سنة صلوات بجے محمد وآل محمد علیہ السلام محمد وآل محمد وعجل فرج۔ آپ حضرات کے سامنے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے 40 دن پورے ہونے والے ہیں، 40 آنے والا ہے۔ اس مناسبت سے جو مجالس ہو رہی ہیں ان میں سے 3 مجالس کو خطاب کرنے کا شرف حقیر کو حاصل ہوا ہے۔ آج دوسری مجلس ہے۔ میں نے عنوان گفتگو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد وآل محمد وعجل فرج۔ کے ایک ایسے ارشاد کو قرار دیا ہے جو نہ صرف یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ہے، اس میں جو مستقبل کی پیشین گوئی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس ارشاد میں اور بھی پیشین گوئیاں ہیں جو صداقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہ بنتی جا رہی ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنے بچوں کے لیے ترجمہ کر دوں اور واقعہ یاد دلا دوں، اور ایک بے توجہی جو اس روایت کو پیش کرنے میں ہوتی رہی ہے اور اس کے نتیجے میں جو بعض غلط نظریات قائم ہوئے ہیں ان کی طرف متوجہ کر دوں، اس لیے کہ کل بھی میں نے جملہ آپ کے سامنے کہا تھا کہ بکثرت روایتیں موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین کی اس سلسلے میں کہ جب دین میں ایجاد ہونے لگے، جب لوگ اپنی اپنی مرضی سے ان کاموں کو دین کا کام بنانے لگے جو دین کا کام نہیں ہے، جو اللہ کی شریعت میں نہیں ہے اور جو مذہب کا حصہ نہیں ہے، تو ایسے میں جو علم والا ہے، جس کے پاس صحیح جانکاری ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان
غلط باتوں پر لوگوں کو ٹوکے روکے منع کرے بتلائے اور ان غلط عقائد اور نظریات کو وجود میں لانے سے میں رکاوٹ بنے، اور اگر جانکار یہ نہ کرے تو اس پر اللہ کی لعنت۔ لہذا ضروری ہے کہ جو جاننے والے ہیں، تھوڑا سا علم ہمارے آپ کے پاس جو بھی ہے، اس علم کی روشنی میں کسی بھی مذہب کے نام پر کسی بھی ایجاد کو مذہب میں ہونے والے کسی نئے پیدا کرنے والے نئے نظریے کی تردید کریں۔ سب سے پہلے میں ترجمہ کروں اور واقعہ پھر سے یاد دلاؤں، کل بھی یاد دلایا تھا کہ سید الشہداء کی ولادت کے بعد بی بی زہرا کے گود میں سید الشہداء ہیں، رسول اللہ کے پاس ہیں حضرت زہرا۔ ایک مرتبہ خود پیغمبر نے پہل کر کے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے کہا کہ یہ حسین جو تمہاری گود میں ہے یہ شہید ہوگا۔ شہادت کی خبریں پیغمبر نے اور بھی دی ہیں، اور ان خبروں میں حسین شہید ہو گئے ان کا نام بھی ہے، کہاں شہید ہوں گے اس جگہ کا نام بھی ہے، کربلا، کس عالم میں شہید ہوں گے، بھوکے پیاسے شہید ہوں گے۔ مختلف پیغمبر سے روایات ہیں جو واقعہ کربلا کی تفصیل کو بھی پیش کرتی ہیں۔ اس میں بھی ایک پہلو ہے، ایک بہت ہی عظمت ہے کربلا کی چھپی ہوئی، جو کربلا کو قرآن کے اعجاز کے پہلو میں لے آتی ہے۔ اس کی طرف بھی انشاءاللہ آج سے کل تک اشارہ کروں گا، لیکن سب سے پہلے ترجمہ کر دوں۔ جب فرمایا پیغمبر نے کہ بیٹی تمہارا یہ بیٹا مارا جائے گا، اور تب مارا جائے گا جب نہ میں ہوں گا، نہ علی، نہ حسن، نہ حسین اور نہ تم۔ پیغمبر کا یہ خود بخود کہنا کہ تب مارا جائے گا جب کوئی نہیں ہوگا، یہ خود محسوس کرا رہا ہے کہ پیغمبر کچھ کہنا چاہتے ہیں اور کہنے کے لیے ماحول تیار کر رہے ہیں۔ تو جناب زہرا نے فوراً پوچھا کہ بابا پھر میرے حسین پہ گریہ کون کرے گا؟ اس کے جواب میں پیغمبر نے جو فرمایا، یا وہ میں روز روایت پڑھتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ جو حضرات سن رہے ہیں اب یہاں سے میری مجلس کو ریکارڈ بھی کر لیں۔ بہار الانوار کی 44ویں جلد میں یہ روایت موجود ہے، جلد نمبر 44۔ اس سے پہلے کی مجلسوں میں شاید 22 یا 23 میں نے کہیں کہا ہے، وہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ بہار الانوار کی جلد 44 ہے، 44۔ اس میں پیغمبر نے فرمایا یا فاطمہ، اے فاطمہ۔ ایک ایک لفظ پہ غور کریں۔ جب جناب زہرا نے پوچھا کہ ہم میں کوئی نہیں ہوگا تو روئے گا کون، تو فرمایا یا فاطمہ، اے فاطمہ، انا نساء امتی، نساء پلورل ہے، امرأہ کی عورتیں، میری امت کی عورتیں۔ اور انا کا لفظ عربی میں وہاں پہ حرف آتا ہے جہاں پر زور لگانا ہو، جس کو اردو میں کہتے ہیں بے شک۔ انا نساء امتی، یقینی لہجے میں پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میری امت کی عورتیں، یبکینا علی نساء اہل بیتی، میرے اہل بیت کی عورتوں پر روئیں گی۔ وَرِجَالَهُمْ، رجل مرد کو کہتے ہیں، اس کا پلورل ہے رجال، ہم یعنی ان کے، وَرِجَالَهُمْ، میری امت کے لوگ مرد، یبکون علی رجال اہل بیتنا، ہمارے اہل بیت کے مردوں پر روئیں گے۔ ایک پیشین گوئی ہو گئی، کون روئے گا؟ میری امت کی عورتیں میرے اہل بیت کی عورتوں پر، اور میری امت کے مرد میرے اہل بیت کے مردوں پر، یہ ایک پیشین گوئی ہو گئی۔ حسین شہید ہوں گے، پہلی پیشین گوئی۔ جب شہید ہوں گے تو ان میں پنجتن پاک میں حسین کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، یہ دوسری پیشین گوئی۔ پھر تیسری پیشین گوئی کہ میری امت کی عورتیں روئیں گی ان کی عورتوں پر، میرے اہل بیت کی عورتوں پر، تیسری پیشین گوئی۔ پھر چوتھی پیشین گوئی کہ میری امت کے مرد روئیں گے
میرے اہل بیت کے مردوں پر یہ چوتھی پیشین گوئی. اب پانچویں پیشین گوئی سنیے. وَيُجَدِّدُونَ الْعَزَاءَ، بس اسی وقت جب شہادت ہوگی اسی وقت نہیں روئیں گے، بلکہ عزا کی تجدید کرتے رہیں. یجددو تجدید سے ہے، اس کا اصل لفظ ہے جدت. اردو والی جدت نہیں جو ایجاد کی جگہ بولتے ہیں. جدت یعنی نئی چیز، تجدید یعنی رینیول. یجدد العزا، تجدید کرتے رہیں گے، ایک بار نہیں کریں گے. حسین پگریا جب مارے جائیں گے اسی وقت نہیں روئیں گے، یہ جاری رہے گا سلسلہ، ول کنٹینیو. حسین پر عزاداری کا سلسلہ جاری رہے گا اور تجدید کریں گے. یعنی اس کے اندر ایک اور پیشین گوئی چھپی ہوئی ہے. یہ سلسلہ جاری رہنا بھی اسی لفظ سے نکل رہا ہے، اور جیسے کسی چیز کو رینیو کیا جاتا ہے تو بالکل ویسے ہو جاتی ہے جیسے پہلی بار ہوئی تھی. یعنی حسین کی عزاداری جو ہر بار تجدید ہوگی. کب تجدید ہوگی؟ فی کل سنہ، ہر سال اس کی تجدید ہوگی. یعنی یہ نہیں ہے کہ دھیرے 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 گھٹتی جائے گی. مثلا سال آیا، تجدید ہوئی، پھر ذرا مدھم ہوا، پھر دوبارہ زور پکڑے گا، پھر تجدید ہوگی. غور کریں، جو میں نتائج نکلتے ہیں اس روایت سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یجددون العزا، عزا کی تجدید کریں گے. یعنی ذرا ہلکی، جیسے کسی چیز کی رینیول کیا جاتا ہے تو ذرا کم ہوتا ہے، پھر اسے دوبارہ زندہ کر کے وہیں پہنچا دیا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں یہ بھی ایک پیشین گوئی ہے. فی کل سنہ، ہر سال. محرم میں ہماری عزاداری کا جذبہ دوبارہ رینیو ہو کے وہیں آ جاتا ہے کہ نہیں جیسے پہلی بار ہو. یجددون العزا فی کل سنہ، یہ پانچویں پیشین گوئی، بلکہ 6 ہو گئی. پانچویں یہ کہ عزاداری کنٹینیو رہے گی، یجدد تجدید ہوتی رہے گی. چھٹی یہ کہ ہر سال یہ کام ہوگا، نہیں کہ 10 سال میں ایک بار ہو گیا، ہر سال یہ کام ہوگا. دیکھیے یہ پیشین گوئی بھی چلی آ رہی. فی کل جیلن بعد جیلن، اور یہ جو تجدید ہے، یہ جو رینیول عزاداری کا ہے، جو عزاداری سلسلہ جاری رہے گا، یہ ایک نسل میں نہیں رہے گا کہ حسین کے بعد آنے والی ایک نسل 2 نسل میں عزاداری چلی پھر مٹ گئی. جیلن بعد جیلن، نسلوں کے بعد نسلیں آئیں گی، زمانوں کے بعد زمانے گزریں گے، مگر عزاداری کی تجدید کا سلسلہ چلتا رہے گا. اور پھر اس کی وضاحت کر دی کہ تجدید کب ہوگی؟ فی کل سنہ، ہر سال تجدید ہوگی. سال کا آغاز ماہ محرم سے ہوتا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ محرم میں ہر سال عزاداری دوبارہ پورے شباب پہ آ کے زندہ ہوتی ہے کہ نہیں ہے. تو اگر آپ غور فرمائیں تو اس میں 6-7 پیشین گوئیاں ہیں. میں اس پہلو میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو میں نے ترجمہ کیا ہے اس ترجمے سے کو دوہرا کے اور یاد دلا کے ایک بہت بڑے نظریے کو جو ہمارے جوانوں میں پھیلتا جا رہا، جو میں مسلسل مجلسوں میں پڑھ رہا ہوں، 2-3 سال سے پڑھ رہا ہوں. میرے سامنے اس وقت جو میرے گھر والے بیٹھے ہیں یہ سن کے مجھ سے تھک چکے ہیں. آن لائن مجلس ہو رہی ہے ظاہر ہے، اور یہ میں نے مجلس محرم میں پڑھا تھا کہ عزاداری میں جب رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ دشمن کی طرف سے پیدا ہو چاہے حالات کی طرف سے، اللہ کا اہتمام یہ ہے کہ ہر رکاوٹ کے بعد عزاداری کا پھیلاؤ اور بڑھ جاتا ہے. اور میرا ذاتی تجزیہ ہے، اور میرے خیال سے آپ سب متفق ہوں گے کہ اس سال اس بیماری کی وجہ سے کچھ، اور کچھ اس بیماری کے بہانے سے حکومتوں اور سازش کرنے والوں کی سازشوں کی وجہ سے جو رکاوٹیں پیدا ہوئی، ان کے نتیجے میں جو بڑی بڑی مجلسیں ہو رہی تھیں جہاں ہزاروں یا لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا وہ نہیں ہو پائیں. جہاں ہزاروں کا مجمع کم سے کم ہوتا تھا، لاکھوں کا بھی ہوتا تھا، وہ نہیں ہو پائیں. ہم سمجھے کہ عزاداری کچھ کمزور ہو گئی. لیکن اگر آپ اتنے دن کے ایام عزا گزرنے کے بعد، میں نے یہ محرم کے پہلے سے بات کہی تھی، تجزیہ کریں گے تو جو ہزاروں یا لاکھوں کی مجلسیں 1 یا 2 ہوتی تھی، یا 2, 4, 5 ہوتی تھی پورے ہمارے بر صغیر میں، یا 50 ہوتی تھی مثلا پورے عالم تشیع میں، اگر سارے ممالک جہاں عزاداری ہوتی جوڑ لیا جائے،
تو آج وہ 2 4 5 مجلسیں جہاں ہزاروں یا لاکھوں لوگ آ جائیں، مگر وہاں بہرحال ایک حد تھی کہ ایک جغرافیائی علاقہ ہے، مثلا نشتر پارک ہے، مثلا بمبئی کا ڈونگری ہے، مثلا دار السلام ہے، نیو یارک ہے، جہاں بڑی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں، ایک جغرافیائی ہے، اسی کے اندر جتنے لوگ آئے ہیں وہی بیٹھے وہی سن رہے ہیں۔ مگر اب جو آن لائن مجلسیں شروع ہوئی، اچھا وہ کون؟ جو بہت معروف خطیب ہے، مگر اب جو آن لائن مجلسیں شروع ہوئی ہیں تو پھر اس کے بعد نتیجہ یہ ہے کہ جغرافیے کی ہی حد ختم ہو گئی۔ مجلس سننے جائیں تو 2 حدیں ہوتی تھی، یہ ٹائم لیمٹ اور یہ بیٹھنے کی جگہ، اسی لمٹ کے اندر وہ بنداداری ہو رہی تھی۔ لیکن اب جو آن لائن اس سال شروع ہو گیا بھرپور طریقے سے، تو یہ دونوں لمٹ ہٹ گئی، سننے والا پوری زمین پہ کہیں بھی بیٹھا ہو سکتا ہے اور جب چاہے تب سن سکتا ہے۔ یہ مجلس میری اس وقت لائی ہوئی، اب اس کے بعد یہ پڑی ہوئی ہے، جس کو جب موقع ملے گا سنتا چلا جائے گا۔ تو پہلے جو لاکھوں سننے والے بڑے امام باڑوں میں اور بڑے خطبہ میں ہوا کرتے تھے، وہ اب آن لائن نہ جانے کتنی ایسی مجلسیں روزانہ ہو رہی ہے جس کو پوری دنیا کے لوگ لاکھوں سن رہے ہیں۔ ایک بات یہ، اور ہماری مجلسیں ہمارے امام باڑوں میں ہمارے لوگ سن رہے تھے، لیکن اب جو آن لائن گیا ہے تو آن لائن کے نتیجے میں عزاداری باہر جا رہی ہے، دین کا پیغام عزاداری کے ذریعے باہر جا رہا ہے، اب ان تک بھی جا رہا ہے۔ وہ بھی دیکھنے اور سننے والے شامل ہو رہے ہیں کہ جو اب تک اس میں عزاداروں کی صف میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ الہی انتظام ہے دراصل، اور اس کے مقاصد ہیں جو کل کی مجلس میں مجھے اختتام میں باتیں عرض کرنا، جس کے لیے میں نے گفتگو کی ہے۔ اب پھر ترجمے پہ واپس آ جائیے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے فاطمہ، میری امت کی عورتیں میری اہل بیت کی عورتوں پہ روئیں گی، اور میرے امت کے مرد میرے اہل بیت کے مردوں پر روئیں گے۔ اس میں 2 چیزوں کا ذکر کہیں نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہیں نہیں ہے ان لفظوں میں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ خلق کرے گا۔ بچپن سے یہ روایت عربی میں نہیں پڑھی جاتی، اس کا ترجمہ پڑھا جاتا ہے، اور اس ترجمے کے نتیجے میں وہ ترجمہ کیا پڑھا جاتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا، جب بی بی نے پوچھا کہ آپ ہوں گے، حسن ہوں گے، حسین ہوں گے، پوچھا نہیں بی بی نے، پیغمبر نے خود کہہ دیا ہم نہیں تھے، ہم میں کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد بی بی نے پوچھا تھا کہ پھر روئے گا کون؟ اس پر پیغمبر نے فرمایا میری امت کی عورتیں اور اہل بیت کی عورتوں پر اور مردوں پر۔ اس میں کہیں لفظ خلقت نہیں آیا کہ اللہ خلق کرے گا۔ ہم بچپن سنتے کیا؟ اللہ ایک قوم خلق کرے گا، اس میں کہیں نہیں آیا، نہ اس میں خلق کرنے کا لفظ آیا ہے اور نہ قوم کا۔ اس میں آیا ہے میری امت کی عورتیں۔ امت کون ہے؟ پیغمبر کی امت وہ ہے جو پیغمبر کی بتائے راستے پہ آئے، جس کو راستے پہ لانے کے لیے پیغمبر آئے ہوں، چاہے وہ نہ آئے تب بھی وہ امت سے پیغمبر ہے۔ وہ جو آ جائے مسلمان ہو جائے وہ تو امت ہے ہی۔ جن کی ہدایت کے لیے پیغمبر آئے ہیں، جس دور میں آئے ہیں، وہ سب ان کی امت میں ہے۔ اگر اس وسعت کے ساتھ پیش نظر رکھا جائے تو پیغمبر کی سچائی اور سامنے آتی ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو پیغمبر کو نہیں مانتے ہیں مگر حسین پہ روتے ہیں، یہ سچائی بھی اسی پیش گوئی کہیں چھپی ہوئی ہے۔ اچھا، امت میں جو پیغمبر کو مانتے ہیں، اگر مان لوگ امت سے مراد صرف وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو مان لیں، تو پھر میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ امت کون ہے؟ پیغمبر کی امت والے وہی تو ہیں جو توحید کو مانے، رسالت کو مانے، عقیدہ قیامت کو مانے، اور اس کے بعد نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج دے، زکات دے، واجبات سے انجام دیں، حرام کاموں سے بچیں، قرآن کو اللہ کتاب کہیں۔ یہی لوگ ہیں نا امت والے۔ پیغمبر کہہ رہے امت والے مرد، امت میرے اہل بیت کے مردوں پہ، اور میری امت والی عورتیں میرے اہل بیت کی عورتوں پہ روئیں گی۔ تو الگ سے کسی قوم کے خلق کرنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو اب مطلب یہ ہوا امت والے روئیں گے، تو امت والے کون ہیں؟ توحید سے قیامت کے ماننے والے، اور نماز سے امر المعروف نہی عن المنکر اور تولی تبرہ پر عمل کرنے والے۔ تو پھر حسین پر گریے کی پیشین گوئی جو پیغمبر نے فرمائی ہے، وہ تو یہ فرمائی ہے کہ میرے حسین پر میرا مسلمان روئے گا، میرا مومن روئے گا۔ الگ سے کسی قوم کو خلق کرنے کی خبر پیغمبر نے نہیں دی ہے، لیکن نظریہ پیدا ہو گیا، اور ہمارے درمیان نہ جانے کتنی بڑی تعداد میں، خاص کر کے ہماری انجمنوں کے نوجوان جو انتہائی جذباتی ہیں اور جنہیں انتہائی درجہ محبت ہے محمد و آل محمد سے، جو اپنے کو کاٹ ڈالے
اپنے کو پیٹ ڈالیں، اپنے کو لٹا دے، جذبات، اتنے جذبات ان میں ہیں، مگر ان کے جذبات کو بے رخ کر دیا گیا ہے۔ ان کو سمجھا دیا گیا کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ حسین پر رونے کے لیے ایک امت پیدا کرے گا، ایک قوم اللہ خلق کرے گا، اور وہ قوم تم ہو۔ اب وہ دلیل کیا بنتی ہے؟ دلیل یہ بنتی ہے کہ جو اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان انسانوں جنوں میں ہے ہی نہیں، ہم تو وہ قوم ہیں کہ جن کو اللہ نے حسین پہ رونے کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہمیں تو بس حسین پہ رونا ہے، ان کی عزاداری کرنا ہے، نہ نماز پڑھنا ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ حج کرنا ہے، نہ دوسرے دین کے احکام پہ عمل کرنا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے جو اس دلیل کے دھوکے میں آگے جو مغالطہ ہے، جو بے ایمانی ہے، جو کہیں روایت میں خلقت کا تذکرہ نہیں ہے، اور میں چیلنج کرتا رہا ہوں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے کہا اللہ قوم خلق کرے گا، وہ روایت لا کے دکھائیں۔ میں نے برسوں ڈھونڈ کے اور بزرگوں سے خوشامد کر کے روایت ڈھونڈوائی ہے، کہیں خلقت والی روایت کہ اللہ قوم کو خلق کرے گا، کہیں ضعیف ترین بھی ہو تو ڈھونڈ کے لا دے، ابھی تک تو مجھے نہیں مل پائی ہے۔ تو جب وہ روایت نہیں اللہ قوم کو خلق کرے گا، تو پھر نظریہ اس روایت پہ قائم کیا گیا کہ اللہ قوم کو خلق کرے گا جو بس حسین پر رونے کے لیے پیدا کی جائے گی، اور پھر کہا جائے کہ ہم تو رونے کے لیے پیدا کیے گئے۔ اور آج یہ نظریہ ہمارے پورے معاشرے میں پوری طرح سے رائج ہے کہ لفظ ایجاد ہو گیا دعائے زہرا۔ اب ماتمی اپنے کو، ہم سب ماتمی عزادار ہیں، اور الحمدللہ ہم وہی عزادار ہیں جن کی پیشنگوئی پیغمبر نے کی تھی کہ ہم ان کی امت میں بھی ہیں، ان کے احکام کی عمل بھی کرتے ہیں، انہی عقیدوں کو بھی مانتے ہیں، اور انہی اعمال کو بھی انجام دیتے ہیں جو پیغمبر دے کے آئے تھے دین و مذہب، اور اس کے بعد ان کی پیشنگوئی مطابق ہم عزاداری کرتے ہیں۔ لیکن ایک لفظ ایجاد ہوگا دعائے زہرا۔ ہم دعا زہرا، ہم زہرا کی دعا ہے۔ مجھے تو اب تک کہیں روایت نہیں ملی کہ حضرت زہرا نے دعا کی ہو کہ پروردگار ان پر ہونے والا پیدا کر، اور یہ ہو بھی سکتی، اس لیے کہ اللہ نے خود کربلا کی حفاظت کے لیے عزا کا نظام بنایا۔ اگر ہم دعائے زہرا ہیں، یعنی زہرا کی دعا سے عزادار پیدا ہوں گے، تو آدم سے لے کر خاتم تک، قبل شہادت حسینی مولا علی تک، امام حسن اور حضرت زہرا اور سلمان فارسی اور عمار اور خلفائے راشدین ابو بکر و عمر تک جو حسین پر جنہوں نے گریہ کیا یا افسوس کیا ہے، یہ تو سب اس خبر شہادت سے پہلے کی چیز ہے حضرت زہرا کے۔ تو یہ جو کر رہے تھے کیا دعائے زہرا ہے؟ یہ حقیقت سے ناواقف ہونے کا نتیجہ ہے، یہ اہتمام الہی ہے، یہ انتظام الہی ہے عزاداری حسین۔ اور حسین پر گریہ شہادت حسینی کے ہزاروں سال پہلے سے اس کا اہتمام اللہ نے کر دیا عزاداری کا، جناب آدم سے لے کے اور جناب نوح تک، اور جناب نوح سے لے کر پیغمبر تک سب نے گریہ کیا۔ تمام انبیاء و مرسلین تاریخ بھری پڑی ہے، جب کربلا سے گزرے، نینوا سے گزرے، صفین جا رہے ہیں، روئے ہیں۔ دعائے زہرا ہم اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ نظریہ بالکل صحیح نہیں ہے کہ ہم بس عزاداری کے لیے پیدا ہوگا۔ اچھا اگر یہ مان لیں آپ عزاداری کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو پھر عزاداری کے علاوہ آپ اور کچھ کرتے کیوں؟ اگر آپ بس عزاداری کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو غدیر کے دن آپ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں جشن منانے؟ آپ 9 ربیع الاول کو بے قابو ہو کے کیوں خوشی منانے کے پیرائے میں بے قابو ہو کے دین کو بدنام کرتے ہیں، لڑائیاں لڑاتے ہیں؟ پھر آپ بس عزاداری کیجئے، مجلس کیجئے۔ ایک طرف تو آپ عید کو مٹانے کے لیے 10ویں گڑھ رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ 18 ذی الحجہ کو کھڑے ہو گئے سب سے بڑے ٹھیکیدار بن کے، اور اس دن بھی جو مستحب نماز ہے وہ جماعت سے قائم کر رہے ہیں۔ ہر جگہ دین کو بگاڑنے پہ اترے ہوئے ہیں۔ جب آپ نماز کے قائل نہیں ہیں، نماز ہوتی نہیں آپ کے ہاں، آپ تو بس عزاداری کے لیے پیدا ہوئے، تو پھر غدیر میں آپ کے ہاں جماعت سے نماز کیوں ہونے لگی؟ آپ جب بس عزاداری کے لیے پیدا ہوئے تو نذر کیوں کر رہے ہیں؟ نذر تو عبادات میں سے ہے۔ آپ صدقہ کیوں لے رہے ہیں؟ وہ تو عبادات میں سے ہے۔ آپ امام ضامن کیوں مانتے ہیں؟ وہ تو عبادات میں سے ہے۔ آپ قرآن تو پڑھتے تو نہیں، مگر قرآن کے زیر سایہ نکلتے ضرور ہیں۔ قرآن سے آپ سے کیا مطلب؟ وہ تو عبادت گزاروں کتاب ہے، آپ کی تو نہیں ہے۔ آپ تو نوحے کی بیاض لے کے نکلیے بس، اور اسی کے ہوا کھائیے جب آپ آ رہو۔
اسی کا نوحہ پڑھیے جب آپ پڑھنے لگے سورہ یاسین، منع کر دیجیے گا پڑھنے، یہ گمراہ کرنے کے طریقے ہیں، اور یہ دشمنان دین ایجاد کیے ہیں، اور یہ یہودیوں نے ایجاد کیا اپنے جوان بیٹوں اور بیٹیوں سے گمراہی میں لایا۔ میرے پاس روز سوالات آتے ہیں، میری بیٹیوں کے بھی بیٹوں کے بھی جو انتہائی درجہ کنفیوژن باتوں سے، مجھ سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ دین میں دو حصے ہیں، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عمل، اور ایک ہے ہمارا اخلاق۔ عقیدے کو کبھی بھی کوئی بھی عقیدہ انسان اپنائے گا تو بنیادی عقیدے عقل سے طے ہوں گے، عقل کی دلیلوں سے طے ہوں گے۔ ان کے مقابلے میں عربی میں لفظ ہے مذہبی، نقلی دلیل سے نہیں۔ نقلی کا مطلب مصنوعی نہیں، گڑھی ہوئی نہیں، نقلی یعنی روایت۔ عقیدہ عقل سے طے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس عقل کے عقیدے کی تائید قرآن کرتا ہے اور حدیث کرتی، لیکن روایتوں سے عقیدے طے نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے ابھی میرے سامنے میرے بچے جو بیٹھے ان کو کنفیوژن ہو رہا ہو، توحید پر دلیل کیا دیں گے ہم؟ اللہ ہے، اللہ ہے کی دلیل اگر ہم کہیں کہ قرآن میں لکھا ہے، تو جس سے کہے گا قرآن پہلے مانے تو ثابت تو کرو کہ قرآن اللہ کی کتاب۔ ابھی تو ہم یہی نہیں کہہ رہے کہ اللہ ہے، تو قرآن کیوں مانیں گے؟ ہم کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ ایک ہے، کلمہ پڑھوایا ہے توحید کا، رسول اللہ، ابھی رسول اللہ تو منوا مجھ سے پہلے، اور رسول اللہ تب مانیں گے جب اللہ کو مانیں گے۔ تو یہ ہماری ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حتیٰ کہ مراجع تقلید کے جو فتاوی کتاب توضیح المسائل ہے، جس کو ہمارا یہ پوری دنیا اس وقت دشمنی پہ لگی ہے، دو چیزیں ہم سے چھین لینا چاہیے، ایک عزاداری نہ کرنے دے، یا کرنے دے تو روح ازاد چھین لے، اور دوسرے ہم سے تقلید کو چھین لینا چاہتی۔ ہماری بقا کی یہی ذریعہ طلبت امام کے دور میں ہے، ایک ہماری عزاداری ہے اور ایک تقلید ہے، نظام اجتہاد و تقلید ہے۔ اس سے بھی روکنے کے لیے آج ہمارا نوجوان بڑی بے باکی سے ہمارے بزرگ علماء کو گالیاں دیتا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی دیکھ کے کہ محلے کے بزرگ کے لیے بھی زبان نہیں استعمال کی جا سکتی، بلکہ خود کے لیے بھی نہیں استعمال کی جا سکتی، مگر ہمارا جوان اتنا بے باک بن گیا ہے کہ مراجع تقلید اور فقہا اور علماء کو بے باک گالیاں دیتا ہے۔ جن ملکوں میں میری آواز جا رہی، میں نے اپنے کانوں سے وہاں یہ سب سنا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، کوئی ڈھنکی چھپی چیزیں نہیں ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، حرامزادہ تو کہا ہی جاتا ہے۔ آج ہماری قوم میں جو بدترین صورت ہو گئی ہے، چھٹے امام میں بیچ میں رک رہا ہوں، مگر جو جوان ہر ایک کو حرامزادی کہہ رہے ہیں، تو ہمارے شعراء شاعری میں خطبہ خطبی کہہ رہے ہیں، تو ہمارے شعراء شاعری میں خطبہ خطابت میں، اور عوام بھی مومنین بھی بڑے طبقے میں، بس جو کہے وہی ہے، جو نہ کہے وہی ہے، جو نعرہ لگائے وہ اپنی اماں کا شکریہ نہ کرے، اور جو چپ بیٹھا رہے وہ ڈھونڈے کہ اس کیا گڑبڑی، یعنی حرامزادہ ہے۔ اس لیے کہ روایت یہ ہے کہ یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق او کافر، علی تم سے محبت مومن کرے گا اور تم سے نفرت جو ہے منافق یا کافر کرے گا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ علی سے نفرت اور کینہ جو رکھتا ہے وہ حرام نہیں رکھ سکتا ہے، حلال زیادہ علی سے نفرت اور کینہ نہیں رکھے گا۔ اب سب کو آپ کے معیار کی، بلکہ آپ نے جو طریقہ معین کیا ہے وہ والا طریقہ نہ اپنایا کسی نے، تو آپ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ نسل میں اپنی نسل دیکھے۔ جہالت کی انتہا یہ ہو گئی کہ صحیح لفظ بھی بولنا نہیں جانتے، نسل فرماتے ہیں۔ جہالت کی اتنی انتہا ہو گئی ہے کہ عمر کہتے ہیں، ایج کو عمر کہتے ہیں، اور کسی سے آپ پوچھ لیے کہ آپ کی عمر کیا ہے، اس کا غلط تلفظ کرے گا، میم کے جذب کو ہٹائے گا، پھر کہے اس کی بات نہ کیجیے صاحب ہماری۔ اتنی جہالت ہو گئی، لفظوں تک تو نہیں پہچانتے، اور بنے ہیں فقہا کو گالیاں دینے والے۔ خیر، تو میں یاد دلا رہا، جو گالیاں دے رہے ہیں دوسرے کو حرامزادہ کہہ رہے ہیں، یہ ممبر کا لفظ حرامزادہ بھی نہیں ہے، اسی ممبر سے اس سے بدتر لفظ ذاکرین سے میں نے سنا ہے، شیعوں کے لیے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ سنیے، ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی تھے، اور امام کے ساتھ ہر وقت ساتھ رہتے تھے، امام جہاں وہاں وہ ساتھ رہتے تھے، بزنس مین تھے، مگر وقت نکال کے امام کے ساتھ رہتے تھے، مسجد میں، بازار میں، گھر پہ، جہاں امام ہو، کہیں امام پہ گئے ساتھ، تو ایسے وہ ساتھ چل رہے تھے۔ صاحب حیثیت تھے، صاحب حیثیت جب آدمی ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ گڑبڑی دولت کے ذریعے انسان میں آتی ہی ہے۔ اس میں اللہ نے جتنی نعمتیں رکھی ہیں، ان نعمتوں کو اللہ برداشت کی صلاح دعا کرنا چاہیے۔ جو نعمت بھی آئے، اقتدار کی نعمت آپ چھوٹا سے پاور گھر کے اندر آ جائے، میں باپ ہوں، ساس ہوں،
میں نہیں ساس ہوں، میری بیوی ساس ہے، میں سسر ہوں، چھوٹا سے پاور میرے اندر آیا، میں ادارے کا سیکریٹری ہوں، بہت بڑا پاور ہے، میں وزیر ہوں تو بہت بڑا پاور ہے، اس کو قابو میں رکھنا بڑا مشکل ہے۔ میرے پاس کسی طرح کا کوئی پاور آ جائے، اقتدار، طاقت، قلم، زبان، خاندان بڑا، کوئی پاور میرے پاس ہے تو اس وقت خود کو قابو میں رکھنا بڑا مشکل کام۔ پیسہ، شہرت، نام، عزت، لوگوں سے عزت مل جائے، اب خود کو قابو رکھنا بڑا مشکل کام۔ جب نعمتوں کی فراوانی بڑھے تو پھر نعمتوں کی فراوانی میں پہلی چیز یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان نعمتوں کی وجہ سے میرا دماغ تو نہیں خراب ہو رہا، میں روش سے تو نہیں ہٹ رہا، میں لوگوں کے ساتھ بدسلوکی تو نہیں کر رہا۔ کسی کے پاس علم کا غرور آ جاتا ہے، کسی کے پاس طاقت کا، کسی کے پاس حسن کا، کسی کے پاس پیسے کا، یہ سب تباہ کن ہے۔ برداشت کرنا ان کی اندر آدمی میں ظرفیت ہو کہ اس کے اندر یہ سما جائے، ابلنے نہ پائے، یہ ایک مشکل کام ہے۔ بہت جلدی آج کل ہمارے آپ پیسہ دیکھیے کتنی جلدی ابلتا ہے، جو گہرا برتن اسے پانی ڈالے چلے جائیے نکلتا ہی نہیں، جو اتلا ہوگا ذرا ڈالیے ابلنا شروع ہو جائے گا۔ آج کل یہ پیسوں کے اتلے برتن چاروں طرف پھیلے ہوئے، اور اتلے برتن کہاں چھلکتے ہیں؟ مجلسوں میں۔ 25 روپے والی شرمال بانٹ دی ہے، صاحب اکڑے پھر رہے، کیسی ہے؟ ہر آدمی پوچھ رہے کیسا کھانا کھلا کھڑے ہوئے، کیسا تھا کھانا؟ ارے گیا کھانا کم وقت تباہ، آپ کے پیسے ڈوب گئے، اور میرے پیٹ میں بھی جا کے یہ مجھے ستائے گا کیسے چھچورو کیا کیوں کھایا۔ تو خیر امام کے ساتھ ایک شخص رہتا تھا، پیسے والا تھا، ساتھ میں غلام بھی رہتے تھے۔ امام چل رہے تھے تو اسے اپنے غلام کی کچھ ضرورت پڑی تو اس نے پکارا، اس کو غلام نے نہیں سنا یا سن کے جواب نہیں دیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ جو کچھ ہوتا ہے اس کے اسباب اور ہوتے ہیں، بات میں بات ہے، مگر یہ سب سیکھنے کی باتیں ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ہی کی ایک سیرت ہے کہ امام نے اپنے غلام کو بلایا تو بولے نہیں، جواب نہیں دیا۔ اب امام ڈھونڈتے ہوئے گئے تو دیکھا آرام فرما رہے، لیٹے ہوئے، سو رہے ہیں۔ گرمی تھی تو امام بیٹھ گئے، سرانے پنکھا چلنے لگے، ان کی آنکھیں کھلی۔ کہا کہ امام نے کہا کہ تم کو میں نے بلایا تھا، تم نے سنا نہیں تھا؟ تو اس نے کہا سنا تو تھا۔ کہا پھر آئے کیوں نہیں؟ کہ مجھے اطمینان تھا کہ آپ نے بلایا نہ ہو، تب بھی آپ مجھے کوئی سزا نہیں دیں گے۔ آپ کی رحمت پر، آپ کی محبت پر مجھے اطمینان تھا کہ میری پٹائی پھر بھی نہیں ہوگی، تو میں تھوڑا ٹال گیا، نہیں آیا۔ تو امام نے فرمایا کہ مالک تیرا شکر ہے کہ جو میرے ماتحت جو لوگ ہیں وہ میرے ظلم سے خود کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ امام کی دوسری صورت سے رسول ہے، غلام اور کنیز سے امام کے اس دور میں امام انہیں خریدتے تھے سکھا کے آزاد کرنے کے لیے، نوکری کرانے کے لیے نہیں۔ امام سجاد سال بھر غلام اور کنیز خریدتے تھے، اور رمضان کے آخری دنوں میں سب کو، اور ان کی غلطیاں سال بھر نوٹ کرتے تھے، واٹس ایپ پہ پھیلانے کے لیے نہیں، مقدمہ کیس کرنے کے لیے نہیں، سب غلطیاں نوٹ کرتے تھے۔ رمضان کے آخری راتوں میں دن میں جمع کرتے تھے، اور ایک ایک کا نام حاضری ہے کہ تم نے فلاں موقع پہ کام کاج نہیں کیا، فلاں موقع پہ تم کو یہ آرڈر دیا تھا نہیں کیا، سب اقرار کرتے تھے، ہاں مولا، ہاں مولا، ہاں مولا۔ ہم جب اس کے بعد امام کوڑا نکالیں گے اور دنائی کریں گے اگلے سال یہ نہ کرو، مگر امام نے کہا اچھا تم نے نہیں کیا، سب لوگ اقرار کرتے ہو؟ کہا ہاں مولا۔ کہا پھر ایسا کرو کہ میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں، بس ایک کام کرو کہ تم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کے اٹھا کے یہ کہہ دو کہ جیسے سید سجاد نے میری مغفرت کو، میرے گناہ، ہمارے گناہوں کو معاف کیا ہے، اے مالک تو ویسے ہی سجاد کے گناہوں کو معاف کر دے، گنہگار نہیں تھے، سجاد کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ تو اس ایک شرط پہ سب کو آزاد کر دیتے تھے۔ ایک صلوات بھیجے امام۔ سیرت ہے، کاش اللہ ہم میں بھی ہمیں توفیق دے، وہ رکاوٹیں جو ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، جو ان سیرتوں کو اپنانے میں رکاوٹ بنتی ہے، اللہ ان سے ہمیں نجات دے، ان گناہوں سے نجات دے، ان بد اخلاقیوں سے، بگڑے اخلاق سے نجات دے جو ان کو لوگ پیدا کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں، ہمیں وہ سوچ دے کہ ہمیں پیدا کر سکیں۔ تو امام صادق کے کنیز سیڑھی پر یا زینے پر بچے کو لے کے چڑھ رہی تھی، اسی وقت امام ادھر سے گزرے، شاید چڑھا کے چھت پہ جا رہی ہے، جو بھی ہوا نہیں معلوم، وہ امام کو دیکھ کے دہشت زدہ ہوئی، اور اس کے ہاتھ سے بچہ چھوٹا اور گر گیا اور مر گیا۔ گریا ہوا گھر میں، امام باہر نکلے، امام کے چہرے پر کبیدگی کے آثار تھے۔ لوگوں نے پرسہ دینا چاہا کہ آپ بچہ مر گیا آپ کا اور کبیدگی اس کی وجہ سے، تو امام نے فرمایا جو میرے چہرے پہ کبیدگی ہے اس کی وجہ وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، فرمایا کہ الہی فیصلہ تھا
ہم اپنے اسی روایت کا فقرہ ہے، دوسری روایت کا ہے، ہم اپنے اہل و عیال کے لیے فلاح، خیر، صحت، زندگی چاہتے ہیں، لیکن جب کوئی اللہ فیصلہ کر دیتا ہے تو ہم اس پر اپنے کو راضی رکھتے ہیں۔ وہ دوسری روایت کا فقرہ ہے جو میں یہاں پر کر رہا ہوں۔ امام کی سیرت یہ تھی۔ وہ روایت یہ ہے کہ امام کا ایک بیٹا بیمار تھا، بہت بیمار تھا، بچنے کی امید نہیں تھی، لوگ آئے تھے عیادت کے لیے، مزاج پرسی کے لیے، تو امام کے پاس مزاج بچے کی خیریت پوچھ ہی رہے تھے، گھر کے اندر سے گریے کی آواز آئی، رونے پیٹنے کی عورتوں کو، تو امام جلدی سے اندر گئے تو چہرے پہ ہلکی سی بے چینی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد امام باہر آ گئے تو چہرے پہ اطمینان تھا۔ تو لوگوں نے امام کے چہرے کے پہلے تو ڈرے تھے کہ عورتیں رو رہی، انشاءاللہ بچہ مر گیا، لیکن تو چہرے پہ جو اطمینان کی کیفیت تھی وہ بے چینی ختم ہو گئی تھی۔ جب ملنے آئے تھے تو بے چینی تھی، بچہ بیمار تھا، اب جو مر گیا مرا ابھی نہیں پتا مر گیا، گھر میں گئے گریا ہوا تو لگا مر گیا، لیکن جب باہر نکلے تو چہرے پر اطمینان کی کیفیت تھی، تو لوگوں نے اس سے روایت ہے کہ ہم نے فعال نیک نکالا کہ تو اچھی علامت ہے، امام کے چہرے پر اچھی اطمینان کی کیفیت ہے، اس کا مطلب بچہ بخیر ہے۔ تو لوگوں نے کہا مولا بچہ بچ گیا، زندہ ہے؟ تو مولا نے کہا نہیں، مر گیا۔ تو کہا مولا جب آپ کا بچہ زندہ تھا تب تو آپ کے چہرے پہ اضطراب تھا، اب بچہ مر گیا تو آپ کے چہرے پہ اطمینان ہے۔ تو امام نے فرمایا یہ جملہ کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے زندگی، صحت، طول عمر سب چاہتے ہیں، مصیبت نہیں چاہتے، لیکن جب ہمارے اوپر مصیبت آ جاتی ہے تو پھر ہم اپنے کو راضی کر لیتے۔ تو سیڑھی سے چڑھ رہی تھی کہ نہیں، بچہ گر گیا امام کو دیکھ کے، تو امام باہر نکلے تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ کنیز کی غلطی تھی، مر گیا، اور یہ یعنی بچہ مرنے کی تعزیت دے رہے ہیں۔ تو امام نے فرمایا جو میرے چہرے پر یہ کیفیت تم دیکھ رہے ہو، تقدر دیکھ رہے ہو، اس کے پیچھے یہ نہیں کہ میرا بچہ کنیز نے چھوڑ دیا مر گیا، وہ تو غم ہے، لیکن اس تقدر پر جو میرے چہرے پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کنیز مجھ سے اتنا خوفزدہ کیوں ہوئی کہ اس کے ہاتھ سے بچہ چھوٹ گیا۔ اب آپ سمجھیں امام ائمہ کی زندگی بسر کرنے کے طریقے کیا ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، میرے بچے مجھ سے ڈر کے رہتے ہیں، اب اس بڑھاپے ہی میں میری خوفزدگی مجھ سے اللہ دور کر دے۔ ایک آمین تو کہہ دو بھائی، تم ہی لوگ نجات پاؤ گے۔ صلوات بھیجو محمد محمد۔ اچھا میرے تنظیم کے دفتر والے جب بعد میں سن لیں گے تو میری دہشت میں نے سنے، اپنے شوق میں سنے، انشاءاللہ ایک صلوات بھیجو اور بتا دو۔ جو ہم جلدی سے نسلوں میں آ جاتے ہیں، مومنین پہ الزام، گالم گلوچ، میں نے مناظر دیکھے ہیں، انہی ملکوں میں کہ دسترخوان پہ رمضان کے بیٹھے افطار کر رہے ہیں اور وہی مار پیٹ اور گالم گلوچ مابین شروع ہو گئی۔ اور میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں بھائی، ابھی افطار نماز پڑھ کے بیٹھے ہو، دعائے افتتاح پڑھ رہے ہو، پڑھائی ہے تو افطار ہے، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، اور نہیں چپ ہوئے، گالم گلوچ ہوتی رہی اور اٹھ کے ہم چلے آئے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یعنی یہ ایمانی معاشرے کی چیزیں نہیں ہیں، امام اس سے راضی نہیں ہے، ہم عزادار ہو کے یہ سب کریں۔ اور اس وقت میں اب بلا جھجک بول رہا ہوں، اس وقت ہمیں عالم تشیع میں کہیں نکلتے ہیں تو اگر کہیں کسی بھیڑ سے شیعوں کے ڈر لگتا ہے تو وہ ڈر ماتمیوں سے لگتا ہے، اس لیے کہ کب یہ کس بات پہ گالم گلوچ شروع کر دیں، کب مار پیٹ شروع کر دیں۔ جو بقول مولائی کہلاتے ہیں ان سے ڈر لگتا ہے، ان محفلوں میں جاتے ڈر لگتا ہے جہاں زبردست نعرے بازی ہو رہی کہ کب حرامزادہ بنا دے اور کب وہابی بنا دے اور کب شیعت سے خارج کر دے۔ یہ کیفیت ہمارے معاشرے کے اندر وجود میں آ جائے، علی والوں کے درمیان، کربلا کے آزادوں کے درمیان، اس سے بدنصیب ترین ہو کیا سکتا ہے معاشرے کے؟ امام صادق کے ساتھ وہ پیسے والا چل رہا تھے، پیچھے غلام تھے، اس نے پکارا نام لے کے فلانے، اس نے سنا نہیں سنا، بہرحال جواب نہیں دیا، اس نے 2-3 بار پکارا، جواب نہیں ملا، تو اس نے اسے ایک طرح کی گالی نہیں کہہ سکتے، ایک ذرا غیر مناسب لفظ استعمال کیا، اس نے کہا یبن الفاعلہ۔ فاعلہ اشاروں میں ہے بدکار عورت، ورنہ فعل کہتے ہیں کرنا، کچھ بھی کرنا، کوئی بھی کام کرنا، لیکن اشاروں میں ہے کہ ہے بدکار عورت کے بیٹے۔ صریحاً فاعلہ بدکار عورت کو نہیں کہتے ہیں، کسی بھی کام کرنے والے مرد کو فاعل کہتے ہیں، اور کسی بھی کام کو انجام دینے، یہ کس نے کیا، فاعل کون ہے اس کا، اس کی فاعلہ کون ہے؟ تو فاعلہ وہ عورت جو کوئی بھی کام کرے، مگر دور سے کنایا اشارہ ہے بدکار عورت کے لیے۔ تو اس نے کہا یبن الفاعلہ، ہے بدکار عورت کے بیٹے، لفظی صراحت سے نہیں کہا، اشاروں میں کہا
امام رکے گا، کیا کہا مولا سمجھ گیا کیا ہوا، مولا یہ مسلم نہیں ہے، غیر مسلم ہے۔ تو امام نے فرمایا پھر ہمارے درمیان بہت غلط فہمیاں اس طرح کی ہے، کچھ حقوق ضرور مومنین سے مخصوص ہیں، اگر اسلام کے اکثر حقوق انسانوں سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ حقوق کے پانے کے لائق آدمی تب بنتا ہے جب ایمان تک آ جائے، خاص کر کے آخرت سے جڑی، لیکن دنیا کے اکثر حقوق انسانوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ روایات ہیں کہ ظلم کسی کے ساتھ بھی کرو اسی دنیا میں سزا ملنا، چاہے کافر کے ساتھ کرو۔ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کرے گی، چاہے ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ امانت داری کا جو تم کو حکم دیا گیا، امانت پہ خیانت نہیں کر سکتے، تو اس میں مومن اور کافر کے کوئی شرط نہیں، انسان ہے تو امانت، پڑوسی کے ساتھ برتاؤ کا جو حکم دیا گیا اچھے کا اور برا نہ کرو، تو اس میں مومن کی شرط نہیں ہے۔ کچھ جگہ ہیں جہاں ایمان کی شرط ہے، جہاں روحانیت ضروری ہے۔ اس نے کہا مولا اس کی ماں یہ غیر مسلم ہے اور اس کی ماں بھی مومنہ نہیں تھی، تو امام نے فرمایا مگر یہ جس دین اور مذہب اور دھرم اور مسلک اور ریلیجن کا تھا، اس کے ماں باپ کا رشتہ اس دھرم اور مذہب اور ریلیجن کے تحت قانونی طور پہ وجود میں آیا، چاہے وہ آ کے پھیرنے لگا کیا ہے، چاہے مثلا افریقہ کے جو قبیلے ہیں ان میں دیکھیے طرح طرح کی رسمیں ہیں، نہ کوئی نکاح ہے نہ کچھ ہے، جیسے بھی اس کلچر میں جسے نکاح کہا جاتا ہے، شادی کہا جاتا ہے، وہ شادی کی شکل انجام پائی ہے تو وہ پھر حلال زادے، تم نے اسے کیسے حرام زادہ کہہ دیا۔ خیر امام روایت یہ کہتی ہے، شہید مطہری نے واقعہ لکھا ہے داستان راستان میں، داستان راستان سچی کہانیاں ہمارے جوانوں کو پڑھنا چاہیے، درس ہی درس ہے ائمہ اور اصحاب اور علماء کی سیرت سے، بہت کچھ سکھاتا، بہت اچھی کتاب ہے، کہانیوں کی کتاب۔ روایت کہتی ہے اس کے بعد وہ شخص پھر امام کے ساتھ کبھی نہیں دکھائی دیا، یعنی امام نے اپنے پاس آنے والوں میں اسے شامل نہیں رہنے دیا۔ امام اسے پسند ہی نہیں کرتے جس کی زبان بھی ایسی ہو کہ کسی کو بھی گالی دے، غیر مسلم کو لیے بھی۔ ہمارے مومنین منبروں سے اشعار میں، ہمارے خطبہ اور شعراء مجلسوں میں اور اشعار میں اشارے کنائے کرتے کرتے اب اصلی لفظوں تک آ گئے۔ حرامزادے کا جو اگلا ورڈ ہے جو بازاروں قسم کا ہے، جو ممبر سے استعمال نہیں کیا جاتا، وہ ممبروں سے استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ صورت ہمارے معاشرے کی بن گئی ہے، مگر یہ نہ عزاداری ہے، نہ عزادار ہے، نہ عزادار کی سیرت ہے۔ وہ قوم اللہ پیدا کرے گا ہے ہی نہیں، ایک بات۔ دوسری بات جوانوں کے لیے کہنا چاہتا تھا کہ آپ کا یہ تصور ہے کہ اللہ قوم پیدا کرے گا، یہ عقیدہ آپ کا کہاں سے نکلا؟ روایت سے۔ اور اللہ نے سارے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ کہاں سے نکلا؟ آیت سے، قرآن سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عقائد کی جو بنیادی عقائد ہیں وہ عقل سے طے ہوتے ہیں، اس کے بعد جب عقل چلائے گی، ہم کو توحید عقل سے سمجھیں گے، رسالت کو عقل سے سمجھیں گے، امامت کو عقل سے سمجھیں گے، پھر اس کے بعد ہم قرآن تک جب قرآن پہ اعتبار لے آئیں گے تو قرآن کہیں گے رسول اللہ بھی معصوم ہے اور ان کی بات اللہ کی بات ہے، تو پھر حدیث بھی معتبر بنے گی ہمارے لیے۔ لیکن جو بات قرآن کہہ رہا ہے اس کے خلاف پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک پیشنگوئی پیغمبر کی یہ بھی تھی کہ میرے بعد روایتیں گڑھی جائیں گی، اور جب میرے نام سے کوئی بات منسوخ ہو کہ تمہیں ملے اور وہ قرآن کی بات سے ٹکرائے تو اسے دیوار پہ مار دینا۔ میں نے کبھی کوئی بات ایسی کہی ہی نہیں ہے جو قرآن سے ٹکرائے۔ تو اب یہاں قرآن کہہ رہا کہ سارے انسانوں کو کاہے کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے، سارے انسانوں اور جنوں کو۔ اور یہ روایت جس میں یہ لفظ ہے ہی نہیں، جو روایت ہے ہی نہیں ہے لیکن بیان کیا جاتا ہے، اگر وہ روایت ہو بھی تو وہ ایک روایت ہے کہ اللہ قوم پیدا کرے گا روٹی کے لیے حسین پر۔ قرآن کہہ رہا سارے انسان پیدا ہوا عبادت کے لیے، اور یہ روایت کہہ رہی ہے ہی نہیں۔ ہوتی تو دیکھا جاتا کہ کمزور ہے کہ مضبوط، صحیح ہے کہ گڑھی ہوئی، اور پھر ایک روایت سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ اس احکام یہ اس طرح کے متواتر جب اتنے لوگ پیغمبر سے بیان کریں کہ جن سے یقین ہو جائے کہ پیغمبر نے فرمایا، تب نتائج نکالے جاتے ہیں۔ وہ صرف فقہی احکام ہے کہ جہاں اگر ایک بھی روایت ہے اور اس کا روایت کا سلسلہ سند صحیح ہے تو اس سے ہمارے لیے اللہ نے اسے دلیل بنا دیا کہ ہر جگہ یقین کی منزل تک نہیں پہنچو گے، اگر معتبر کا بیان تم تک پہنچ گیا
تو معتبر کے بیان کو ہم تمہارے لیے حجت قرار دیں. علمی گفتگو ہو گئی ہے، ذرا حجت قرار دے رہے ہیں. وہ علم پہنچائے چاہے نہ پہنچائے، ہم تمہیں معتبر، چاند نہیں دیکھا، 2 آدمی دیکھ لیں، گواہی دے دے کافی. ان 2 کے کہنے سے مجھے اطمینان ہو چاہے نہ ہو، علم ہو چاہے نہ ہو. اللہ نے انہیں حجت قرار دے دیا کہ بھئی 2 ہیں تو ٹھیک. جا کے روز گوشت خریدتے ہیں مسلمان کے ہاتھ سے، لو پاک ہے، طاہر ہے، حلال ہے، مجھے چاہے اطمینان ہو چاہے اطمینان نہ ہو. اللہ نے مسلمان کے ہاتھ سے ملنے کو حجت قرار دے دیا. اب اگر مجھے پتا ہے کہ مسلمان ابھی میک ڈونلڈ کے یہاں سے خرید کے لایا ہے اور جھٹکا ہے اور حلال نہیں، تو ایک الگ بات. لیکن مجھے پتا نہیں، بس مسلمان کے ہاتھ سے مجھے اطمینان نہیں کہ ذبیحہ ہے، مگر اللہ نے اسے ایک مسلمان کے ہاتھ کو بھی حجت قرار دیا کہ تمہارے لیے حلال اور پاک ہے. تو میں پھر کہوں گا کہ ایک تو روایت ہے ہی نہیں اللہ خلق کرے گا، اور اگر روایت ہوتی بھی تو ایک طرف ہے روایت، ایک طرف ہے قرآن کی آیت. اور جب آیت اور روایت آپس میں ٹکرائیں تو پیغمبر فرماتے ہیں اور معصومین نے کہا ہم کہتے ہی نہیں ایسا کچھ کہ جو قرآن سے ٹکرائے اسے دیوار پہ مار دینا. تو اگر یہ روایت ہوتی بھی تو دیوار پہ مارنے لائق تھی. لہذا کوئی عقیدہ اس کے ذریعے طے نہیں کیا جا سکتا. میں اپنے جوانوں سے، بیٹوں سے، بیٹیوں سے کہوں گا کہ اللہ نے تم کو خلق کیا ہے عبادت کے لیے. اور پھر میں ان بہکے ہوئے لوگوں سے کہوں گا کہ تم کہتے ہو ہم عبادت کے لیے، عزاداری کے لیے پیدا ہوئے، تو کیا تمہاری نگاہ میں عزائے حسین عبادت نہیں ہے؟ اگر عزائے حسین عبادت ہے تو پھر کیوں الگ سے ڈیزائن کرو بیٹھ کے؟ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت میں ایک نماز ہے، ایک روزہ ہے، ایک حج ہے، ایک زکوٰۃ ہے، ایک عزاداری ہے. میں نے 2 سال پہلے پورا اشرا پڑھا تھا کہ عزاداری عبادت ہے، اور عبادت میں بھی افضل ترین عبادتوں میں. اس لیے کہ دوسری عبادتوں میں عزاداری میں بہت سے فرق ہے. ان میں سے ایک فرق یہی ہے کہ دوسری عبادتیں اپنا وجود، اپنے وجود کی برکتیں دیتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھیں تو روزہ رکھنے سے ہمیں حج کی توفیق بھی پیدا ہو جائے. ہم نماز پڑھیں تو نمازی ہونے سے ہم روزے کی راہ پہ بھی چلے جائیں. مگر عزاداری اس عبادت کا نام ہے کہ جب یہ ٹھیک سے کی جاتی ہے تو یہی عزاداری انسان کو نمازی بنا دیتی ہے، روزے دار بھی بنا دیتی ہے، کار خیر کرنے والا بھی بنا دیتی ہے، انصاف والا بھی بنا دیتی ہے، ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا بھی بنا دیتی ہے. یعنی عزاداری وہ عبادت ہے جو خود بھی عبادت ہے اور انسان کے اندر دوسری عبادتوں کا جذبہ پہ پیدا کر دیتی ہے، جس کی فضیلت کے رخ ہیں. اور اللہ نے اسی لیے اس عزاداری کا خصوصی اہتمام کیا. میں نے پھر وقت زیادہ لے لیا، آج صرف اس لفظ کی ایک تشریح کر سکا کہ حدیث کے اندر جو اللہ نے، پیغمبر نے فرمایا ہے، وہ فرمایا ہے کہ اسی امت کے لوگ روئیں گے، الگ سے کوئی اللہ امت پیدا نہیں کرے گا، اور یہ کام ہوتا رہے گا اور جیلن بعد جیلن، نسلن بعد نسلن ہوتا رہے گا. ہمارے دادا پردادا نے بھی کی تھی، ہم بھی کر رہے ہیں، اور پیغمبر نے کہا ہے کہ تمہاری اگلی نسلیں بھی کرتی رہیں گی. اب یہ اپنی اپنی توفیق ہے کہ ہم اپنی اگلی نسلوں کو نہ مجلسوں میں ہاتھ پکڑ کے لائیں اور نہ انہیں بٹھائیں، جو ہمارے ان غیر ممالک میں ہو رہا ہے. اور جہاں بزرگ اب متوجہ نہیں ہوئے تھے، اب جوان متوجہ ہو گئے، بچوں کو مجلسوں میں لے کے آ رہے ہیں. اگر ہم اگلی نسلوں میں، عزاداری تو رہے گی مگر میری نسل میں رہے گی، یہ میرا کام. عزاداری نہیں مٹنے والی. پیغمبر نے فرمایا پیشین گوئی موجود ہے مگر وہ میری نسل میں ہوگی. اگر میں چاہتا ہوں مجھے توجہ دینا پڑے گی. دین تو رہے گا، نماز تو رہے گی، محافظ موجود ہے، مگر وہ نمازی میری نسل میں ہو. وہ نماز جس کے لیے دعا کی تھی ابراہیم نے، جناب ابراہیم نے، بہت کچھ انہیں ملا ہے مگر 2 چیزوں پر انہوں نے دعا کی تھی کہ میری نسل میں بھی عطا کر. ایک جب امامت ملی تو کہا کہ میری ذریت میں، اور ایک جب نماز کی بات آئی ہے تو فرمایا ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پیغمبر اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والوں کو قرار دے. کتنا بڑا شرف ہے کہ ابراہیم جیسا نبی جو 5 اولو العزم گزرے ہیں، میرے خیال سے بظاہر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا رتبہ جناب ابراہیم کا ہے، جو محسوس کرتا ہوں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن میں بھی سب برابر نہیں. تو ان 5 میں شاید دوسرا رتبہ ان کا جناب ابراہیم، جن سے امتحانات انہوں نے دیے اور جتنا شرف ان کو ملا ہے، اور کسی کو امامت نہیں ملی، نہ نوح کو، نہ موسیٰ کو، نہ عیسیٰ کو. امامت ان کو ملی. تو جناب ابراہیم جو اتنے اونچے پر ہیں، یا تو امامت مانگی اپنی نسلوں کے لیے، اس سے اونچا منصب ہوتا تو وہ مانگتے. نبوت رسالت ملی تو نہیں کہا میرے بچوں میں بھی دے دے نبوت رسالت، لیکن جب ہوا انی جاعلک للناس اماما تو فوراً کہا من ذریتی، میری اولاد بھی دے گا امامت کہ نہیں دے گا. اسی طرح سے جب نماز کی دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے نماز قائم کرنے والوں کو قرار دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو. اور یہی اولاد کے لیے دعا ہے، وہ کربلا میں دکھائی دے رہی ہے.
کربلا کے میدان میں زیارت وارثہ پڑھنے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ، میں گواہی دیتا ہوں حسین کہ آپ نے نماز قائم کی۔ تو نماز قائم کرنا کتنا بڑا شرف ہے کہ جب حسین کے شرف گنائے جاتے ہیں تو اس میں نماز کا قائم کرنا بھی گنایا جاتا ہے۔ اب میں اپنے عزاداروں سے کیا کہوں کہ نماز قائم کرنا وہ شرف ہے جو ابراہیم نے اپنے اولاد میں مانگا، وہ شرف ہے جو حسین کو اللہ نے عطا کیا۔ اور امام صادق نے جب زیارت پڑھی تو کہا تم کو شرف ملا ہے نماز قائم کرنے کا، اور ہم عزادار نماز کے وجوب سے انکار کریں، نماز کا مذاق اڑائیں، نماز کے بعد مجلس قائم کریں۔ اگر کوئی کھڑا ہو جائے کہ بھیا مجلس کو ذرا پہلے ختم کر لو، نماز پڑھ لو بولے وقت، تو مار پیٹ کرنے لگے۔ اگر کوئی کھڑا ہو جائے کہ جلوس نکال رہے ہو، اسی دین کے لیے حسین نے قربانی دی تھی، وقت نماز آ گیا ہے، جلوس کو روک کے ہی نماز قائم کر لو، تو وہاں فرقے بازی شروع ہو جائے، مقدمے اور کیس قائم ہونے لگے، مار پیٹ ہونے لگے۔ یہ کون سے عزادار ہے اور کون سی عزاداری؟ اللہ کرے کہ میں نے کسی کی توہین کے لیے کوئی گفتگو نہیں کی ہے، دل سے دل میں پہنچانے کی کوشش تھی۔ مالک میری باتیں ان تک پہنچ جائیں جو دشمنان دین کے چکر میں آگے بہک گئے ہیں اور جن کا دریافت غلط ہو گئے ہیں۔ مولائی وہ نہیں ہے کہ جو بے دین ہو، مولائی وہ نہیں ہے کہ جو خالی علی علی اور حسین حسین کرے، مولائی وہ ہے جو مولا کی سیرت کو اپنائے، جو برستے تیروں میں مسلح بچھاتے تھے، جو گھر میں فاقہ ہوتا تھا تب بھی راہ خدا میں سر دیتے تھے، جو نماز شب بھی جن کی قضا نہیں ہوتی تھی، سید سجاد ہوں چاہے حضرت زینب ہو۔ اور کتنا اطمینان تھا حسین کو کہ جب رخصت ہو رہے تھے تو کہا تھا بی بی میری بہنا، میری بہن زینب۔ اس طرح آپ کا انتہائی آخری وقت ہے، حسین کو معلوم ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد میری بہن پہ کیا گزرنے والی ہے، کبھی میری بہن آئے گی میرے سوکھے گلے پہ خنجر چلتا دیکھے گی، مجھے انہیں خیموں بھیجنا پڑے گا، زینب اسے برداشت کرے گی۔ حسین دیکھ رہے تھے اس کے بعد وہ منزل آئے گی کہ نو کے نازا پر سر آیا میرا، ذوالجلال دروازے پہ پہنچا اور لشکر ٹوٹ پڑا لوٹنے کے لیے، خیمے جلیں گے، زینب تازیانے کھاتے ہوئے، تماچے کھاتے ہوئے، چادر کو چھلواتے ہوئے ایک ایک بچے کو سنبھالیں گی۔ اس کے دامن کی آگ بجھاؤ، اس کے بہتے ہوئے کانوں کے خون کو روکو، وہ بچی گھوڑوں میں دوڑتی چلی جا رہی اسے بچاؤ، وہ بیمار بستر پہ پڑا ہے اسے نکالو، وہ خیموں میں آگ لگ گئی بیویوں کو سمیٹو، وہ فتویٰ پوچھنے کا وقت آ گیا، امام سے حکم خدا پوچھنے کا وقت آ گیا، جل کے مرے یا ننگے سر باہر نکلے۔ ان سارے فرائض کو زینب اکیلے ادا کرے گی، اور اسی کے درمیان زینب کو یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ ساری لاشیں ہٹا لے گئے کوئی نہ کوئی کسی بہانے سے، مگر ایک فاطمہ کے لال کی لاش، زینب کے بھیا کی لاش، زینب کے ماجائے کی لاش زمین پہ پڑی ہے اور گھوڑے دوڑ رہے ہیں، اور سامنے نگاہوں کے بھیا کی لاش پہ چل رہی ہے۔ حسین یہ سب دیکھ رہے تھے، مگر حسین جانتے تھے میری بہن، میری عزادار بہن جو ابھی زندگی میں مجھ پہ روئے رہی ہے، یہ تو بعد میں مجھ پہ روئے گی، مگر یہ میری عزادار بہن واجب نماز نہیں، نماز شب بھی نہیں چھوڑے گی، آج شام غریبہ میں بھی نہیں چھوڑے گی۔ جاتے جاتے کہا بھائی بہن نماز شب میں اپنے بھیا کو دعاؤں میں۔ حسین نے جو کہا تھا زینب نے وہ کر کے دکھایا، پورے راستے قید خانے تک جاتے جاتے نماز قائم ہے، اور قید خانے میں بھی نماز کا سلسلہ جاری ہے۔ مگر کچھ دنوں کے بعد ایک فرق سامنے آ گیا، اور وہ فرق کیا ہے؟ بھتیجے نے دیکھا سمجھ گئے کیا ہے، مگر نہ پوچھے تو دنیا کیسے جانے۔ دیکھا پھوپھی اماں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے، پھوپھی اماں آج آپ بیٹھ کے جو نماز پڑھی گا بیٹا تم تو جانتے ہو کھانا پانی اتنا کم آتا ہے، اکثر بچوں کو پورا نہیں پڑتا، میں بچوں کو بھوکا رکھ کے کیسے کھاؤں، مجھے اکثر بھوکا رہنا پڑتا ہے بیٹا، اب بدن میں اتنی طاقت نہیں رہ گئی کہ تیری پھوپھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکے۔ قربان ہم ان جانوں پر کہ جنہوں نے دین کی بقا کے لیے ساری قربانیاں دی، اور مشکل ترین وقت میں بھی دین کے چھوٹے سے حصے کو بھی اپنی زندگی سے جدا نہ ہونے دیا۔ پروردگار ہم تیرے بندے ہیں، تیرے محتاج ہیں، بہک جاتے ہیں، گناہ ہمارے دلوں پہ قبضہ کر کے سیاہ کر دیتے ہیں، اچھی باتوں کا اثر ہم پہ نہیں ہوتا۔ معبود ہمارے دلوں کو منور کر دے، محمد والے محمد کی محبت کے لائق بنا دے، حب دنیا ہمارے دلوں سے نکال دے جس کے ساتھ ان کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ ہمیں ان کی محبت مودت کے تقاضوں کو، جو دیندار بننا ہے، جو تقوی کی راہ پر آنا ہے، جو معرفت حاصل کرنا ہے، جو ایماندار زندگی بسر کرنا ہے، جو پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، جو کمزوروں کا خیال رکھنا ہے، جو مظلوموں کی حمایت کرنا ہے، معبود
جو ایک دوسرے کا خیال رکھ کے جینا ہے ہمیں وہ سیرت اپنانے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار اسیران اہل حرم کا واسطہ جو قیدیوں نے آزادی دے، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جو دین اور اتباعات عالیات کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، جو چلے گئے انہیں درجات عالیہ مجاہدین کربلا کے ساتھ عنایت فرما۔ ہمارے فقہا، ہمارے مراجع تقلید جو دین کی حفاظت کے لیے کوشاں ہیں معبود تو ان کی حفاظت فرما۔ ہمارے امام کو ہم سے راضی خوشنود فرما، ہمیں اس لائق بنا کہ عصر غیبت میں وہ کام کریں جو امام کی مرضی ہو، اور ایسے ہو جائیں کہ بعد ظہور ان کی خدمت میں حاضری کے لائق بن جائیں۔ ماتم حسین۔